ذمہ داروں کی اور صحیح تربیت بچوں کو نہ ملنے کی، اس وجہ سے یہ تمام واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ تمام واقعات دیکھنے میں اور سننے میں آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کے اندر ہم نے دینی شعور پیدا کیا ہوتا، تعلیمی بیداری ان کے اندر پیدا کی ہوتی، وہ چاہے دینی تعلیم ہو، شرعی تعلیم ہو، علماء منع نہیں کرتے کہ آپ عصری تعلیم حاصل نہ کریں، کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی عصری تعلیم حاصل کریں۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو دنیا کی جو سب سے ہائی کوالٹی کی جو سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، آپ اپنے بچوں کو وہ دیں۔ کوئی منع نہیں کرتا، نہ شریعت نے منع کیا، نہ اسلام نے منع کیا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہ اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کے گڑھے تک، کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف اس بات کو علماء اور ہمارے اکابر حضرات، آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی بڑی بڑی ڈگریوں کے ساتھ آپ دین کی اور شرعی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اتنی بڑی بڑی ڈگری حاصل ہونے کے بعد ہمارا بچہ دین سے گورا رہا، دین سے محروم رہا، شرعی تعلیمات سے محروم رہا، تو میرے بھائی یہ بتا دیں کہ آپ نے دنیا تو اس کی بنا دی، لیکن یہ دنیا چونکہ فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات تو تیرے پروردگار کی ہے۔ آج اگر اس فانی دنیا کی ڈگری جو بہت بڑی ڈگری ہے وہ حاصل کرا دی اور دین سے ایمان سے ہمارے بچوں کو محروم ہونا پڑا، تو بتا دو میرے بھائی اس ٹریک پر لگانے والا اور اس طریقے پر چلانے والا کون ذمہ دار ہے؟ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر کے جواب دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، سنیے میرے بھائی، غور سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ جلسے جلوس، پروگرام اور دینی محفلیں اور یہ مجلسیں تو آپ بہرحال سنتے رہتے ہیں، آپ حضرات بہت سنتے ہیں، اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، یوٹیوب کھولا، کلک کیا، فوراً کسی عالم کا بیان آ گیا، آپ نے سن لیا۔ اتنا زیادہ کیوں ہو رہی ہیں اور دین سے منحرف کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے اندر جو شرعی تعلیمات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نہیں اتاری ان کے قلوب کے اندر، ان کے دلوں کے اندر۔ ان کو نہیں بتایا کہ بیٹا اور بیٹی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی دولت اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر اس کے قلب کے اندر، اس کے ذہن کے اندر یہ بات اتار دی جاتی اور اس کو روز مرہ یہ سبق پڑھایا جاتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ بتایا نہیں گیا، اس کے قلب کے اندر اتارا نہیں گیا۔ اگر کوئی معمولی سے معمولی اور چھوٹے سے چھوٹا ادنا درجے کا مسلمان ہے جو روکھی سوکھی کھا کر کے، رکشہ چلا کر کے گزارا کر رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، لیکن ایمان کی دولت اس بندے کے پاس ہے، اس مزدور کے پاس ایمان کی دولت ہے، روکھی سوکھی کھا کر کے اپنا ٹائم گزار رہا ہے، تو یہ آدمی سب سے قیمتی آدمی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس دنیا کا عیش و عشرت، ساز و سامان، جو بھی راحت دینے والا، سکون دینے والا
تمام کا تمام ساز و سامان اور اسباب اس بندے کے پاس موجود ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ آدمی دنیا کے اعتبار سے بھی ناکام ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی انتہائی درجے کا ناکام آدمی ہے۔ ایمان کی قیمت لگنے کا بازار یہ نہیں ہے۔ آپ حضرات سنتے ہوں گے، ہر جمعے کو سنتے ہوں گے، جلسے جلوس کے اندر آپ جاتے ہیں وہاں بھی سنتے ہوں گے کہ بھائی ہر دفعہ ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ ایمان سب سے قیمتی ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو آج تک پتہ نہیں لگا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت ہے کتنی ایمان کی جو سب سے قیمتی دولت ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، وقت بھی مختصر ہے، میں مختصر ہی گفتگو آپ حضرات سے کروں گا۔ ہدایت کی اور ایمان کی قیمت لگنے کا بازار دنیا نہیں ہے، یاد رکھنے سے، بلکہ ایمان اور ہدایت کی قیمت لگنے کا بازار آخرت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن جب ایمان والے جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کا داخلہ ہو جائے گا، اور کفار کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو کفار یہ آرزو اور یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہمارے پاس یہ ایمان کی دولت ہوتی تو آج ہم بھی جہنم سے چھٹ کر کے، جہنم سے آزاد ہو کر کے جنت میں جانے کے مستحق ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ وہ لوگ جن کا انتقال، جن کی موت کفر کی حالت میں واقع ہو گئی، کفر کی حالت میں جن کا انتقال ہو گیا، جب اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچیں گے اپنی نجات اور چھٹکارے کے لیے زمین بھر کر کے بھی سونا دینا چاہیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آج ایمان کی قیمت لگی ہے صحیح معنی میں، اور ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم لوگ قیامت کے دن دل سے خواہش کریں گے، دل سے تمنا کریں گے اور یوں کہے گا کہ آج جو یہ میرے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے، آج میرے بدلے میں میرے بھائی کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ بیبنی اپنے بیٹے کے بارے میں خواہش کرے گا، وہ بیٹے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کہ ان بیٹوں کے لیے انسان نہ حرام دیکھتا ہے اور نہ حلال دیکھتا ہے، بس جہاں سے جو ہاتھ لگا ٹھیک ہے بھائی، میرے بچوں کے پیٹ میں تو پڑ جائے گا اور میرے بچوں کی پرورش ہو جائے گی، یہ پل جائیں گے اور گزارا ہو جائے گا، حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، بیٹوں کو اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینکو، میری جان۔ وصاحبتہ، اپنی محبوبہ اپنی بیوی کے بارے میں خواہش اور تمنا کرے گا، دل سے چاہے گا، مودت کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، دل سے چاہے گا کہ اٹھاؤ میری بیوی کو، میرے فدیے میں جہنم کے اندر ڈالو، میری جان چھوڑ دو۔ وَأَخِي، اپنے بھائی کے بارے میں خواہش تمنا کرے گا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اپنے خاندان کے بارے میں، وہ خاندان جس کو دنیا کے اندر اپنا جائے پناہ سمجھتا ہے انسان، کہ میرے خاندان کو اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینکو، مجھے چھوڑ دو، میری جان بخش دو۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، فرمایا کہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں سب کو اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینکو، میری جان چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ایمان کی قیمت کیا ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے یا تو دائمی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا
اور اس ایمان کی غیر موجودگی میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دائمی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، سب سے ضروری، سب سے اہم چیز جو میں آپ کو سمجھانا اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر دینی شعور پیدا کریں، دینی تعلیم سے ان کو آگاہ کریں، دینی تعلیم سے ان کو روشناس کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے اور کفر کی تعلیم یہ ہے، ان کو بتائیں بلا امتیاز۔ اس لیے کہ آج دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائی، مسلمان اور مسلمانوں میں بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیندار گھرانوں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی تقریبات آپ دیکھ لیں، ان کی شادی بیاہ اور پروگرام آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر پھر ساری کی ساری دینداری ہوا ہو جاتی ہے، تقریب اور شادی کے اندر پھر پتہ نہیں چلتا کہ کسی دیندار گھرانے کی شادی ہے یا کسی غیر دیندار گھرانے کی شادی ہے۔ بس ایسے ہی عورتیں اور لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، روپٹہ ادھر جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قوم کو ہو کیا گیا۔ آج غیر مسلم مذاق بناتا ہے کہ اسلام کہتا کیا ہے اور مسلمان کرتا کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے اور مسلمانوں کے رویے کیا ہے، مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر ہماری وجہ سے دین کا مذاق بنایا گیا، ہماری وجہ سے اسلام کا مذاق اڑایا گیا، تو پھر اللہ کی نظر میں مجرم وہی نہیں ہے، ہم بھی سب سے بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ ہم نے دین اسلام کے راستے کو مسدود کر دیا، ہماری وجہ سے غیر قریب نہیں آتا۔ حالانکہ خدا کی قسم اسلامی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں، اتنی خوبصورت ہے، اگر غیر بھی دیکھیں گے نا تو وہ بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ بھی مائل ہوتا ہے، وہ بھی راغب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا بننا ہے کہ چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بننا ہے۔ عبداللہ صرف نام کا عبداللہ نہ ہو، عبد الرحمن صرف نام کا عبد الرحمن نہ ہو، بلکہ اس کی حرکات سے، اس کی سکنات سے، اس کی چلت پھرت سے، اس کی معاشرت سے اور اس کے معاملات سے، اس کے اخلاق سے، اس کی کردار سے، اس کی گفتار سے یہ محسوس دینا چاہیے کہ چلتا پھرتا جو جا رہا ہے عبداللہ، یہ اسلام کا نمونہ ہے۔ اگر کسی انسان کو اسلام سمجھنا ہو تو پھر عبداللہ کو دیکھیں، عبد الرحمن کو دیکھیں، عبد الہادی کو دیکھیں، یہ چلتا پھرتا اسلام ہے۔ بہرحال خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ اور مطلب میں نے آپ کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی تھی، اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہ شرف بخشا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مقدس سے فرشتوں نے تلاوت کلام اللہ سنا، قالت تو کہنے لگے طوبی لامتی ینزل ھذا علیہا، کتنی مبارک ہے وہ امت جس امت پر یہ قرآن کریم نازل ہوگا، وطوبی لاجواف تحمل ھذا، اور کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو اس قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ آج آپ دیکھیں قرآن کریم کے خلاف دنیا کے اندر کتنی سازشیں کی گئی، کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ کبھی کوئی الو اٹھ کر کے کہہ دیتا ہے کہ قرآن کریم سے 26 آیتوں کو نکال دو، کبھی کوئی قرآن کریم کے متعلق زبان درازی کرتا ہے،
کبھی کسی ملک کے اندر قرآن کریم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، قرآن کریم کی بے عزتی کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کا مقصد اور ارادہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو دنیا کے اندر سے نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ قرآن کریم کے احکامات کے متعلق مسلمانوں کے دلوں کے اندر، ان کے اذہان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیا جائے۔ آج سے تقریباً 25 یا 30 سال پہلے ایک یہودی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ بھائی آپ سن رہے ہیں غور سے؟ اے بچوں خاموش کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ 25 یا 30 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس نے اس آرٹیکل کے اندر یہ لکھا کہ اب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، گولی چلانے کی ضرورت نہیں، بم مارنے کی ضرورت نہیں، ایٹم بم اور ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا چیز استعمال کی جائے؟ کہا کہ 2 چیزیں اہل ایمان کے اندر پیدا کر دو، خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا کر دو، دین اسلام کے احکام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ اور دوسری چیز ہے شہوتوں کا مادہ ابھار دو، ان کے اندر شہوتیں پیدا کر دو۔ پھر یہ بہن میں اور بیوی میں فرق نہ کرے، پھر یہ بیٹی میں بیوی میں فرق نہ کرے، شہوتوں کے مادہ ابھار دو ان کے اندر۔ یہ 2 چیزیں اگر ان کے اندر پیدا کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھو تمہاری سازش کامیاب، اور پھر جو ہے دنیا کے اندر سے ان کا صفایا اس طرح ہوگا کہ اللہ رب العزت کا غضب انہی کے اوپر نازل ہوگا۔ اس لیے کہ جو قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اتارو ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اڑ جاتی ہے اور مصر ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت کا غضب اسی قوم کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کے احکام کے بارے میں شکوک و شبہات کس طریقے سے پیدا کر دو کہ اتنا پروپیگنڈا کر دو، اتنا پروپیگنڈا کر دو دین اسلام کے احکام کے بارے میں کہ مسلمان خود ہی یہ کہیں کہ بھائی روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، بھلا اللہ رب العزت کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تم ایسا کرو روزے کے بدلے میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں اور کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تم ایک کام کرو کہ بھائی جانوروں پر بھی جو ہے رحم ہو جائے گا، تمہارا پیسہ بھی اتنا خرچ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کریں کہ کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں۔ حج عمرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے کسی غریب بچی کو پکڑو اور شادی کر دو۔ یہ شکوک و شبہات اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے بارے میں مسلمانوں کے اندر پیدا کرو۔ اور دوسری چیز ہے شہوات، کہ شہوتوں کا مادہ ان کے اندر ابھار دو، ان کی بچیوں کو بے پردہ کرا دو، ان کے اندر تمیز نہ رہے، بلکہ ان کو بے پردہ کرا کر کے گھروں سے باہر نکالو۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کرسمس ڈے کے نام پر اور فلا ڈے کے نام پر، فلا ڈے کے نام پر ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلم بچیوں کو، عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے اگر ہم اپنی بچیوں کو روشناس نہیں کرائیں گے، دین اسلام کی تعلیمات اپنی بچیوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اس طرح کے واقعات دیکھنے میں اور سننے میں آتے رہیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس جلسے سے کم از کم یہ پیغام تو لے کر کے جائیں
کہ آج سے ہمارے گھر کے اندر کوئی بے دینی والا کام نہیں ہوگا، ہمارے گھر کے اندر بے پردگی کا کوئی ماحول نہیں ہوگا، بلکہ آج سے اگر ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی تو محرم کے ساتھ اور پردے کے معقول نظم کے ساتھ نکلیں گی۔ اس کے بغیر ہم یہ عہد کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہمارا کوئی بھی کام جو ہے غیر شرعی طریقے پر اور اسلام کے خلاف نہیں ہوگا۔ وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی سب اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا